ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم میں جو لوگ حاکم بنائے جائیں، یعنی تم میں کے جو لوگ ایسے ہو کہ جو کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہیں، کسی منصب پر فائز ہیں، ایسے تمام تر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کو ان کے اصل مالک کو دینے کا حکم دیا، اور اسی کی تفسیر میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ امانتیں جس طرح سے چیز کو دینا، چیز کو لینا ہوتا ہے، اسی طرح سے منصب بھی ایک امانت ہے، عہدہ بھی ایک امانت ہے. جب بھی کسی کو مملکت اسلامیہ یا مملکت جمہوریہ، جمہوری ملک، اسلامی ملک، حکومت اسلام میں ہو، اسلامی طور پر ہو یا جمہوری طور پر ہو، اس کائنات میں، اس دنیا میں حکومتوں کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا ہے اسی طرز پر اگر ہوگا تو وہ نظام صحیح چلے گا، وہ نظام درست رہے گا، اس نظام سے دنیا میں فساد برپا نہیں ہوگا، اس نظام میں کسی کے حقوق نہیں مارے جائیں گے، کسی کے حقوق کو دبایا نہیں جائے گا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، اور ہر ایک کو اس کا اصل حق مل جائے گا. اسی پر ہم نے گزشتہ آیت میں تفسیر میں بات کی تھی کہ امانتیں، یہ جو عہدے ہیں، یہ جو منصب ہیں، یہ بھی اللہ کی امانتیں ہیں. حکومتی جو منصب ہیں، عہدے ہیں، جیسے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امیر ہونا، یا پھر ججز بننا، مجسٹریٹ بننا، قاضی بننا، یا پھر انتظامی امور کے اندر کلیکٹر بننا، سمجھے سرپنچ بننا، نگر سیوک بننا، یہ جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں جو انتظامی امور، جو سلطنت کو چلانے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ اصل تو اللہ کی سلطنت ہے، کس کی ہے؟ اور اصل حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ. لیکن نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے انسان کو نائب بنایا ہے. کیا بنایا؟ اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ تم دنیا میں جا کر کے دنیا کے نظام کو چلاؤ. اس لیے جو عہدے اس کائنات کو، اس انتظام کو چلانے کے لیے جو عہدے، جو منصب دیے جائیں گے، تو یہ عہدوں کو بھی اللہ کی امانت کہا گیا ہے کہ یہ عہدے بھی اللہ کی امانت ہیں، اور ان امانتوں کو ان کے اصل مالک، یعنی جو ان عہدوں کے قابل اور لائق لوگ ہیں، انہی کو دیا جائے.
سمجھ رہے؟ لہذا کسی جو آدمی کے اندر کسی امر کو، کسی انتظام کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ رشتے کے اور تعلق کی بنیاد پر یا پھر خاندان کے بنیاد پر یا پھر ذات کی بنیاد پر یا پھر نسل کی بنیاد پر یا پھر رنگ و بو یعنی رنگ اور زبان کی بنیاد پر، سمجھو اس کو، یا پھر رشوت اور پیسے دے کر کے وہ عہدے کسی کو بھی دے نہیں سکتے، ورنہ یہ اللہ کی امانت میں خیانت شمار ہوگی۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور یہ بھی فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عمومی طور پر اس میں قاعدہ کلیہ ذکر فرمایا اللہ نے، یعنی بغیر تفریق مذہب کے، بغیر تفریق رنگ و بو کے، رنگ و نسل کے، بغیر تفریق زبان اور لینگویج کے، ایک عام سا اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس کائنات کے کسی بھی خطے میں تم حاکم بنائے جاؤ، ثالث یعنی دو لوگوں کے درمیان میں فیصل اور ثالث بنا دیے جاؤ، لوگوں کے مسائل حل کرنے اور لوگوں کے آپسی تنازعات میں فیصل بنائے جاؤ، جج بنائے جاؤ، قاضی بنائے جاؤ، امیر بنائے جاؤ، یعنی جس بھی عہدے پر تم فائز ہو، اگر تمہارے پاس لوگوں میں فیصلہ کرنے کی باری آ جائے تو تم کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ عام اصول بتایا جا رہے ہیں۔ اب اس میں کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، فیصلہ تو آپ کو انصاف کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم قاضی بنائے گئے اور تمہارے درمیان میں ایک غیر مسلم اور ایک مسلم کا مسئلہ آیا تو آپ نے اسلام کو بنیاد بنا کر کے فیصلہ کیا۔ اس کے بارے میں غیر مسلم کے خلاف آپ نے فیصلہ دے دیا، کیوں؟ کیونکہ دوسرا مسلمان تھا، جبکہ اصل مجرم غیر مسلم نہیں تھا بلکہ مسلمان تھا، تو آپ صرف اسلام اور مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو یہ ناانصافی ہوگی اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے آپ اگر اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، ایسے کئی مجرم آپ کو ملیں گے کہ جن کا سامنے والا مد مقابل غیر مسلم تھا، یہودی تھا، لیکن سزا مسلمان کو ملی کیونکہ غلطی کرنے والا مسلمان تھا، اور فیصلہ کرنے والے ججز اور قاضی اسلام کے صحیح کیا تھے؟ صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار اور غیری بھی کرنے والے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے ترازو کو کسی ایک طرف جھکنے نہیں دیا۔ یہ چیز گزشتہ آیتوں میں ذکر فرمائی گئی، تو وہاں پر تو عمومی طور پر چلا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی تم کو اس چیز کی اچھی نصیحت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو بھی بات بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہترین نصیحت ہے، نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی، چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، چاہے وہ گلی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ وارڈ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سٹی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دیہات، تعلقہ جات، گاؤں یا پھر ضلع کا مسئلہ ہو، یا پھر چاہے وہ صوبے اور ملک کا مسئلہ ہو، یہ اصول ہی چلیں گے تو ہر جگہ کیا ہوگا؟ امن اور انصاف قائم رہے گا، امن قائم رہے گا۔ انصاف یہ امن کے ساتھ لازم ملزوم ہے، جہاں پر انصاف ہے وہاں امن رہے گا، جہاں پر انصاف نہیں وہاں پر امن نظر نہیں آئے گا، یاد رکھیں آپ۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور یہاں پر آج جمہوری ملک کے اندر فیصلے کہاں پر کس کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب فیصلے عدل کے خلاف ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ تو پورے ملک کو چھوڑیے، میں کہہ رہا ہوں نا، جب فیصلے عدل اور انصاف کے خلاف کیے جاتے ہیں تو آپ پورے ملک پر نظر نہ دوڑائیں، آپ کسی اسٹیٹ اور صوبے پر نظر نہ دوڑائیں، آپ کسی ضلع پر نظر نہ دوڑائیں، آپ کسی سٹی اور شہر پر نظر نہ دوڑائیں، آپ اپنے محلے میں بھی نظر نہ دوڑائیں، آپ کے اپنے خود کے گھر میں امن نہیں آئے گا۔ آپ پورے ملک میں یا پوری دنیا میں امن کی بات کرنا چھوڑ ہی دو، کیوں؟ انصاف نہیں ہے۔ جہاں انصاف ہوگا وہاں امن اور شانتی قائم رہے گی، وہاں پر ماحول فساد اور بگاڑ سے محفوظ رہے گا،
وہاں پر ہر ایک دوسرے انسان گناہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، غلطی کرنے سے پہلے سوچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا قانون، زنا کرنے پر شادی شدہ کو سنسار اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا قانون، یہ جو قوانین شریعت اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں، یہ امن و انصاف کو لانے کے لیے، یہ قتل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے 100 لوگوں کو اگر آپ کو ان صحیح راستے پر چلانا ہے تو ان میں غلط کرنے والوں کو آپ ڈوٹو سزا دینی پڑے گی، تبھی تو باقی کے 99% لوگ اپنی سزا سے ڈر کر اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلائیں گے۔ یہ حکمتیں ہیں اسلام کی جو قوانین اور سزائیں طے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اسلامی قوانین کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، آپ اس ملک کا دورہ کیجئے، وہاں پر زنا کی جو شرح ہے بالکل کم ہے، بالکل نہیں کے درجے میں۔ چوری اور ڈکیت کی جو شرح ہے وہ بالکل کم ہے۔ سمجھ رہے کیوں؟ وہاں پر سزاؤں کا نفاذ فوراً کیا جاتا ہے، آن دا اسپاٹ فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر تاریخ پہ تاریخ نہیں لگائی جاتی۔ اب یہاں پر ہمارے پاس 10 سال پہلے کیس بک ہوا ہے، 10 سال کے بعد تاریخ کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ 10 سال تک جب مجرم ضمانت پر باہر پھریں گے تو مجھے بتاؤ امن و انصاف قائم ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی اسلامی مملکت ہو یا جمہوری مملکت ہو، عدل و انصاف اس حکومت کا لازمی حصہ ہے، تبھی وہ حکومت قائم رہے گی۔ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مفاد اور بغیر کسی تعلق اور رشتے کے، بغیر رشوت لیے کے اگر عہدے اور منصب پر فائز لوگ بیٹھیں گے، قابل اور صلاحیت مند لوگ عہدوں پر فائز ہوں گے، اور عادل لوگ اگر انصاف بن کر، منصف بن کر، ججز بن کر، مجسٹریٹ بن کر، قاضی بن کر جب فیصلے کرنے لگ جائیں گے، انشاءاللہ کسی غریب کا بھی حق نہیں مارا جائے گا اور کسی امیر پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو برابر حصہ ملے گا۔ بہرحال ہم آتے ہیں آج کی آیت میں۔ گزشتہ آیتوں میں یہ چیزیں باقی تھی، لیکن ایک اور بات گزشتہ تفسیر کے اندر رہی ہے۔ امانتیں جو ہوتی ہیں نا، امانتیں، حدیث میں آتا ہے امانتیں صرف چیزوں کی نہیں ہوتی ہیں، صرف منصب کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں مجلسوں میں جو ہونے والی جو راز کی باتیں ہیں ان کو بھی امانت قرار دیا ہے۔ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی قولی جو ہوتی ہے، زبانی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ میں اس پر تھوڑا 2 منٹ آپ کے سامنے تھوڑا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو یاد رکھیں، مجلس کے اندر جب کوئی مشورہ ہوتا ہے، جب کوئی فیصلہ طے ہوتا ہے اور مجلس کے تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز راز رہے، تو لہٰذا اب وہ بات تمام کے پاس امانت کے طور پر رکھی جائے گی۔ اب ان میں سے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگا کہ کوئی ایک مجلس کے اندر کہی جانے والی راز کی بات کسی اور کو بتائے، کہ چاہے وہ اس کی سگا بھائی ہو اس کا، یا اس کی سگی بہن ہو، یا اس کی بیوی ہو، یا اس کے امی ابو ہو۔ مجلس میں بیٹھنے والے جتنے ہیں وہ لوگوں کے پاس بات امانت ہوگی، لہذا المجالس بالامانہ اسی لیے کہا گیا۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہمارے مشورے، آج ہماری مجلسیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہماری مجلسوں کے اندر کی جو امانتیں ہیں وہ ان امانتوں میں خیانت کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ 10 لوگ جب بیٹھ کر کے مجلس میں مشورہ کر کے طے کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو اگر ناپسند ہوتا ہے تو وہ باہر جا کر کہتا ہے ہم نے تو ایسا بولے تھے اور ایسا فیصلہ کر دیا۔ آپ مجلس کی بات امانت ہے، آپ باہر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، اگر کسی مجلس کی بات امانت نہیں ہے تو آپ اس کو بالکل بول دیجئے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب مشورہ ہوتا ہے تو اس کو لکھ کر کے گروپوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ شیئر کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، تاکہ وہ مجلس میں طے کیے جانے والے فیصلوں سے لوگ آگاہ ہو جائیں، ہے نا؟ ایسی ہی امانتیں جو ہیں زبان سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی حدیث میں ایک جگہ ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے
اس کے پاس مشورہ لینے والی کی باتیں امانت ہیں. کیا ہیں؟ امانت ہے. میرے پاس اگر کوئی آئے کہ صاحب میرے گھر والی کے ساتھ میرا ایک مسئلہ ہے، آپ سے پوچھنا ہے، وہ آ کر مجھ سے کہے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو وہ میرے پاس مشورے کے لیے آیا ہوا ہے، اور میں اس کو مشورہ کون سا دوں گا؟ اس کے لیے جو حق میں صحیح ہے وہی دوں، یہ میرے اوپر لازم ہے، کیونکہ وہ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے. لہذا دو باتیں ہیں، ایک تو میں غلط مشورہ دینا میرے لیے جائز نہیں ہے، جو مشورہ صحیح اس کے حق میں ہے وہی دینا پڑے گا، غلط مشورہ دوں گا تو امانت میں خیانت. دوسری بات، اس کے اس مشورے کو اس نے مجھ کو بتایا ہے، گھریلو مسئلہ ہے، پردے والا مسئلہ ہے، پردے والی بات ہے، میں اس کے جانے کے بعد کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتا. جائز نہیں ہے کسی کی راز اور راز کی بات کو، کسی کی پرسنل بات کو، پرسنل مسئلے کو میں عام پبلک کے اندر اجاگر کروں، جائز نہیں ہے. یہ امانت ہے میرے پاس، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا. چلیے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو. دیکھو پہلے جو حکم تھا وہ تمام لوگوں کے لیے تھا، سمجھ رہے؟ یہودی، عیسائی، غیر مسلم، کفار، مشرکین، مسلمان، سب کے لیے تھا. لیکن آگے جو حکم آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی صرف ایمان والوں کو ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایمان والوں. اس لیے اللہ نے خطاب بھی صفت ایمان سے کیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو حکام اور امراء، علماء، فقہاء ہیں ان کی اطاعت کرو. سمجھ میں آیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑنے لگ جاؤ، جھگڑے میں پڑ جاؤ، جھگڑنے لگ جاؤ، فَرُدُّوهُ، تو تم اس معاملے کو کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر منکم. یہ اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، پھر بھی اس کو سمجھ لیجیے. اللہ کی اطاعت، مفسرین نے ذکر فرمایا ہے اس بات کو کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اللہ نے براہ راست جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا اس سے بچو. یہ اللہ کی اطاعت ہے. جیسے اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، لہذا اللہ کی ہی عبادت کرنا یہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ رسول کو آخری نبی مانو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، نبی ماننا، آخری نبی ماننا، یہ اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. محمد الرسول اللہ فرمائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ایسے ہی قیامت پر ایمان لانا یہ اللہ کا حکم ہے. شرک سے، کفر سے اجتناب کرنا، بچنا یہ اللہ کا، ارے بولو نا بھائی، حکم ہے. تو اللہ کے جو حکم ہے وہ ان حکموں پر چلنا، یہ کس کی اطاعت ہو گئی؟ اللہ کی اطاعت ہو گئی. کس کی ہو گئی؟ اطاعت کا مطلب ماننا. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ ماننا، پیدر پہ چلنا، جیسا بولے ویسا کرنا. اطاعت کا عام زبان میں اگر مطلب سمجھا جائے تو جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرنا، اپنے طرف سے کچھ بھی بڑھانا کڑانا، کم زیادہ نہیں کرنا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت، اتباع. میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ اتباع اور اطاعت جو لفظ ہیں یہ ہم معنی لفظ ہیں، پیروی کرنے کے معنی میں آتے ہیں. اطاعت کے معنی بھی پیروی کرنا، اور اتباع کرنا مطلب پیروی کرنا. اور تبعن یہ عربی کا لفظ ہے. اتباع جو لفظ ہے یہ کس کا، کون سا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ ہے. عربی میں اتباع لفظ جس جہاں سے نکلا ہے وہ تبعن سے نکلا ہے. تبعن
یہ ایک لفظ ہے، وہاں سے اتباع کا معنی بنا ہے. اور تبعن کہتے کس کو معلوم ہے عربی میں؟ تبعن کہتے ہیں عربی میں بھیڑ کے بچے کو. بھیڑ کے بچے کو. آپ نے بھیڑ کو دیکھا، بھیڑیوں کو دیکھا ہوگا، جو بھیڑی ہوتی ہے نا، بھیڑ اپنے پاس ہے، بھیڑیا نہیں، بھیڑ. بھیڑیا الگ اور بھیڑ الگ، بے سمجھ میں آ رہا نا؟ بھیڑیا الگ اور بھیڑ الگ. ہاں، بھیڑ جو چرایا کرتے ہیں، تو بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں تبعن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ منڈی اوپر نہیں اٹھاتے. سامنے والی بھیڑ جہاں جا رہی ہے، پیچھے والی بھیڑ اس کی طرف جاتے ہیں. یہ تحقیق نہیں کرتے کہ سامنے والی بھیڑ کدھر جا رہی ہے، کھائی میں گر رہی ہے یا آگ میں گر رہی ہے، رائٹ جا رہی ہے کہ جونے جدھر گئی ادھر. اسی سے اتباع بنا ہوا ہے. اللہ نے کہا کرو بس کرو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کر رہے ہیں انہیں ایسا کیوں، اللہ نے ایسا کیوں کہا، ویسا کیوں کہا، بالکل نہیں. بس یہ ہے اتباع کا معنی. یہ کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے. تو اللہ کی اطاعت، اگر میں اس کو اور اچھے الفاظ میں کہوں تو ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اللہ تبارک و تعالی پر، ان کی ذات اور صفات کے حساب سے تمام تر چیزوں پر ایمان لانا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اس کے تمام ناموں اور تمام صفتوں کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا. وقبلت جمیع احکامہ، اور اس کے تمام احکامات پر کو میں قبول کرتا ہوں. یہ اللہ کی اطاعت ہے. اسی کو اور ایمان مفصل کے اندر ذرا تفصیل سے ذکر فرمایا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہر چیز، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، سمجھ رہے ہیں، سب پر ایمان. یہاں تک کہ دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ اچھا ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو کچھ برا ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے. والبعث بعد الموت، اور قیامت کے دن مجھے دوبارہ کیا ہے؟ مبعوث ہونا ہے، واپس مجھے پیدا کیا جائے گا. مجھے یقین ہے، اس بات پر ایمان ہے میرا اس پر. یہ ہے تو اللہ کی اطاعت. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت یہ انسان کو سیدھے راستے پر ملتی ہے. ورنہ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ سیدھے راستے پر کہاں تھا؟ وہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس کے ذریعے اپنے احکامات بندوں کو بتائے، جو صاف صاف اور سمجھ میں آنے والے احکامات تھے. جیسے ایک اللہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں صاف صاف تھی، سمجھ میں آ گئی. لیکن اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے اندر کئی احکامات ایسے ہیں جو مبہم ہیں، جس کو پڑھ کر کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے معانی سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی بنا کر بھیجا. آپ ہی پر قرآن کو اتارا، اور آپ ہی کے کردار سے، آپ ہی کے اقوال سے، آپ ہی کے اعمال، آپ ہی کے اقوال، آپ ہی کے احوال، حالتیں، آپ کے کام، طریقے، سنتیں، سمجھ رہے، یہ ساری چیزوں کو قرآن کریم کی تفسیر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ قرآن کی تفسیر بنا دیا. تو اب جو قرآن کو سمجھنا ہو تو کس سے سمجھنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا پڑے گا. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے
ایک شخص صحابی رسول آئے کہاں پر؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیسے تھے؟ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کیسے تھے، آپ کے احوال کیسے تھے، آپ کے اقوال کیسے تھے، پورے قرآن نے بیان کیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کی تفسیر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے احوال، آپ کے اقوال، آپ کی باتیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا، آپ کی تمام تر سنتیں یہ قرآن کی کیا ہیں؟ تفسیر ہے، تشریح ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جس نے کیا، جو کرے گا وہ کیا؟ فقد ضل وغوی، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، فقد رشد واہتدی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سیدھے راستے پر گامزن ہوگا اور ہدایت پر آئے گا۔ اسی لیے مفسرین نے یہاں پر اور دو باتیں لکھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، جو اہم ہیں، صاف صاف ہیں، وہ ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اگر تمہارا کوئی مسئلہ تمہیں درپیش ہو تو تمہیں سب سے پہلے اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر تمہیں وہ مسئلہ اس کا جواب قرآن میں نہ ملے تو آپ کو رجوع کدھر کرنا ہے؟ اس کا جواب، اس مسئلے کا حل کہاں تلاش کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی میں تلاش کریں، صحابہ کے طور اور طریقے کے اندر تلاش کریں، کیونکہ صحابہ تو آپ کے سامنے تھے اور نبی ان کے اندر موجود تھے، تو کسی نہ کسی صحابی سے اس مسئلے کا حل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی تلاوت نہ کی جانے والی وحی جس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ قرآن ہے، نمبر 2 پہ احادیث مبارکہ۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے، اگر کسی مسئلے میں آپ لڑ پڑے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو اللہ فرمانے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم لوٹ جاؤ۔ تو اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب قرآن کی طرف لوٹنا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کے کلام کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قیامت تک کے سارے مسائل کا حل کہاں رکھے؟ قرآن میں رکھے۔ کہاں رکھے؟ قرآن میں۔ اگر تمہارے مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملے تو تم دوسرا آپشن تمہارے پاس کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ اس جیسا مسئلہ وہاں پر پیش آیا ہے نہیں آیا آپ کی زندگی میں، اسی جیسا مسئلہ، اس کی جو نظیر ہے، اس جیسی مثالیں صحابہ کے درمیان میں ہوئی نہیں ہوئی، اس جیسا مسئلہ صحابہ کے درمیان میں نبی کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے تو یہاں پر بھی وہی ہوگا جو اس وقت کیا گیا، تو رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث مبارکہ میں بھی نہ ملے، تو اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، لیکن جب اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو تیسرے نمبر پر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر مسئلے کا حل تمہیں وہاں نہ ملے، کہاں پر؟ قرآن اور حدیث میں نہ ملے، تو تیسرا مسئلہ اللہ نے فرمایا کہ تم اولی الامر منکم، جو علماء اور مجتہدین فقہا ہیں ان سے رابطہ کرو۔ مجتہدین فقہا وہ کیا کریں گے؟ وہ غواص ہوں گے۔ غواص کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ غواص جو سمندر کی تہ میں جا کر کے ہیرو کو نکالتا ہے، غوطہ لگانے والا، اندر تک جانے والا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجتہدین، ائمہ کرام، صحابہ کے بعد اللہ یہ ائمہ کرام ہیں، کئی ائمہ کرام تھے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیا، مسائل کو نکالا،
شروع میں جب ہم نے قرآن کریم کے جو مبادیات ہیں کہ قرآن وحی کیسا اتری ہے، اس وقت ہم نے اس مسئلے پر تھوڑی سی بات کی تھی کہ ہم تک قرآن کیسے پہنچا ہے۔ تو جو ائمہ کرام تھے جنہوں نے قرآن سے مسائل نکالے، احادیث سے مسائل نکالے، اجتہاد کر کے، کیا کر کے؟ اولی الامر منکم، جہد و مشقت کر کے، یعنی قرآن اور حدیث میں غور و خوض کر کے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھ کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر غور کر کے انہوں نے مسائل نکالے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو تیسرے نمبر پر کیا ہوا؟ اجتہاد، یعنی قیاس اور ارے بولو نا بھائی، ہاں، یہ دو جو چیزیں ہیں اس کے بعد کی، قرآن اور حدیث کے بعد اجماع اور قیاس، یہ دو لفظ ہیں، اجماع اور قیاس۔ یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں میں کہ کیونکہ آج کل کچھ نام نہاد اہل حدیث خبیث اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اماموں کو کیوں مانتے ہو؟ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالو، ڈائریکٹ قرآن سے رجوع کرو ڈائریکٹ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تم میں جو علماء اور فقہاء ہیں، جو مجتہدین ہیں، جن کو اللہ نے رسوخ دیا ہے، جو رسوخ فی العلم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا کہ وہ قیامت تک آنے والے تمام تر مسائل کا حل قرآن اور حدیث سے نکال کر امت کو دیں گے، اور ایسی ایک جماعت ہر دور میں رہے گی، ہر دور میں رہے گی، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے اترا ہوا ہے، یہ صرف نبی کے زمانے کے لیے نہیں اترا تھا۔ ماڈل قسم کے مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ قرآن پر، یہ قرآن تو 1400 سال پہلے کے لیے تھا، اب نیا ماڈل آیا ہوا ہے، اب نئے دور کی ضرورت ہے، اب قرآن نہیں بلکہ اب جو زمانہ عروج پر چل رہا ہے اس پر۔ ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں میں، قیامت تک کی کامیابی تم کو اگر چاہیے تو تم کو 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن ہی پہ جانا پڑے گا۔ تمہاری کامیابی تو 1400 سال پہلے ہی کے دور میں ہے، 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن ہی میں تمہاری کامیابی ہے، گرچہ تم ٹیکنالوجی کے اندر اور سائنس میں اور لوگ دنیا کے اندر لوگ اپنے دماغ اور ذہن اور عقل و دانش مندی سے چاند پر نہیں سورج پر پہنچ جائے، لیکن کامیابی تو کہاں ملے گی؟ قرآن میں ہی ملے گی۔ 1400 سال پہلے کے دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی میں، صحابہ کے طریقے بھری زندگی کے اندر، اسی میں کامیابی اور کامیابی ملے گی۔ تو اجماع اور قیاس، یہ دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور اسی سے تقلید نکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم ہر آدمی عالم بن گئے ہیں، پر مجھے بتاؤ بن سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر یہ لوگ کہاں جائے؟ یہ اپنے جو علماء ہوں گے، جو فقہاء ہوں گے، جو مجتہدین ہوں گے، جو ائمہ کرام ہوں گے، وہ ان سے رابطے میں رہ کر کے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے مسائل کی، اپنے روزمرہ کے آنے والے معاملات کو حل کریں گے شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ چار ائمہ کرام ہیں۔ ایسے تو کئی ائمہ کرام تھے، لیکن یہ چار ائمہ کرام لوگوں میں مشہور کیا ہو گئے؟ مقبول ہو گئے، اللہ نے ان کو مقبول کیا۔ اور دنیا کے اندر چار مسلمانوں کے اندر چار طرح کے لوگ ہیں جو ان چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں، اور چاروں کے چار برحق ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک مثال دے کر سمجھایا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مسئلے میں چار باتیں منقول ہیں۔ کتنی باتیں؟ چار۔ تو ایک نے امام ابو حنیفہ کو، ایک بات کو کس نے لی؟ امام ابو حنیفہ نے لیا، ایک کو امام شافعی نے، ایک کو امام احمد بن حنبل نے، اور ایک کو امام مالک نے۔ یا دو چیزیں اللہ کے نبی سے اس تعلق سے ثابت ہیں، تو دو اماموں نے یا تین اماموں نے ایک بات کو لے لیا، اور ایک امام نے ایک بات کو لے لیا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا موقف اور مسلک اس معاملے میں یہ ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ ہے، ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے تکبیر تحریمہ، ہے نا، ہمارے پاس بار بار ہاتھ کو اٹھانے کا امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے، لہٰذا ہاتھ اٹھانے والے بھی صحیح ہیں کیونکہ ایک حدیث ان کے پاس بھی ہے، اور ہاتھ نہیں اٹھانے والے جو ہیں وہ بھی اپنے پاس صحیح ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی حدیثیں موجود ہیں، نبی سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ تو جھگڑی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تیری نماز قبول، اس کی نماز قبول، نہیں،
سب کی نماز قبول ہے اللہ کے پاس، کیونکہ رفع یدین نماز میں فرض ہے نہ واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، تو فرض اور واجب چھٹا تو نماز میں کمی آتی ہے۔ اور سنت کی بات کریں گے تو ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے اور نہیں اٹھانا بھی سنت ہے، اٹھانے والا بھی سنت پر عمل کر رہا ہے اور نہیں اٹھانے والا بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے، تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ چیز بتانا ضروری ہے۔ لہذا امام کی جو تقلید کی جاتے ہیں، ہم مقلد ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم مقلد اسی لیے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ائمہ کرام کو وہ علوم عطا فرمائے تھے کہ جو قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال کر کے ہمیں بالکل بنا بنایا کھانا دے کر چلے گئے۔ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ لہٰذا اس پر ہم اور آئندہ کل تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر منکم میں 3 قول ہیں۔ ایک تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد ہیں اور حسن بصری وغیرہ ہیں، ان کا قول یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ صرف حکام اور امراء مراد ہے، فقہا اور علماء اور فقہا مراد ہے اولی الامر منکم سے۔ یعنی تم کو کوئی مسئلہ ہو تو تم کس کی اطاعت کرو گے؟ اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے بعد کس کے پاس؟ تم علماء اور فقہا کے پاس اپنے مسئلے حل کرو گے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں، ایک دوسری جماعت جو اولی الامر منکم سے جو مراد اور مصداق لیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد حکام اور امراء ہیں، یہ جو انتظامی جو امور چلاتے ہیں نا، حکام حکومتوں کو چلانے والے، اور امراء یعنی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے نا، یہ جو انتظامی امور چلاتے ہیں یہ لوگ مراد ہیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اللہ تبارک اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ نے جن کو حاکم بنایا، جن کو کیا بنایا؟ امیر بنایا، ان کی اطاعت کرو۔ اور تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری میں اور تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ دونوں مراد ہیں، علماء فقہا بھی مراد ہیں اور حکماء امراء بھی مراد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دین کا مسئلہ جہاں پر آئے گا علماء فقہا سے رابطہ کرے، اور حکومت کا جب مسئلہ آئے گا تو حکومتوں کو چلانے والے امراء اور امیروں سے رابطہ کرے۔ صاف سی بات ہے نا بھائی؟ یہ 3 قول اس کے اندر مراد ہیں، 3 کے 3 دونوں مراد ہیں، تیسرا قول راجح ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بتائی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم علماء فقہا حکام امراء کی اطاعت کرو، اور کسی مسئلے میں اگر تم لڑ پڑو جھگڑ پڑو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا کرو؟ دوڑو، یعنی قرآن اور حدیث اور قیاس اور اجماع سے اپنے مسائل کو کیا کرو؟ حل کرو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ جو بات اللہ نے ذکر فرمائی یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ انجام کا مطلب دنیا کے اندر نظام صحیح چلے گا اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا۔ دنیا کے انجام اگر دیکھنا ہے تو انتظامی امور صحیح سالم رہیں گے، عدل و انصاف سے حکومتیں قائم رہے گی، کوئی فساد برپا نہیں ہوگا، اور اخروی اعتبار سے اگر تم علماء فقہا کی طرف رجوع کرو گے مسائل کے اندر تو تمہارے لیے ثواب ہی ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔